بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ جب بات آئی ہے فساد کی تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور جب بات آئی ہے ایمان کی تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ شعور اور علم میں فرق کیا ہے؟ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، جو چیز آدمی آنکھ سے محسوس کرے، دیکھے اور محسوس کرے، کان سے سنے اور محسوس کرے، زبان سے چکھے اور محسوس کرے، ہاتھ سے چھوئے اور محسوس کرے، اپنے ناک سے سونگھے اور محسوس کرے، اسے کہتے ہیں ادراک بالحواس۔ یعنی حواس ظاہرہ خمسہ، پانچ وہ حواس جو ظاہری ہیں اور پانچ ہیں، ان سے جو چیز محسوس ہو اسے کہتے ہیں شعور، اور جو چیز وحی کے ساتھ محسوس ہو اسے کہتے ہیں علم۔ تو شعور نام ہے ادراک بالحواس کا، اور وحی نام ہے علم نام ہے ادراک بالوحی کا۔ فساد ایسی چیز ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، فساد ایسا ہے جو کان سے سنا جاتا ہے، فساد ایسی چیز ہے۔ اس لیے فساد کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں کرتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ دیکھو یہ فساد کرتے ہیں اور ایسے احمق ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہو رہا۔ فساد آنکھ سے نظر آنے والی چیز ہے، اور یہ ایسے اندھے ہیں کہ آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور جب باری آئی نا ایمان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہیں کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو بیوقوف ہے، دنیا کا نفع سمجھتے نہیں ہیں، اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں، ہم پاگل تھوڑے ہی ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی تمہیں مان لیں۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سفی یہ ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، ادراک بالوحی والی چیز نہیں ہے، وحی کا ادراک نہیں کر رہے، یہ تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ادراک بالحواس کا نام ہے شعور، اور ادراک بالوحی کا نام ہے علم۔ شہید قتل ہو گیا اور اس جہان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ شہید کی روح کا جسم سے تعلق تھا، تعلق تصرف، جیسے اس نے دوڑنا تھا، چلنا تھا، پھرنا تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا شہید کی روح کا جسم سے تعلق تھا، تعلق تدبیر، جس سے رگوں میں خون نے دوڑنا تھا، معدے میں خوراک نے ہضم ہونا تھا، اس کے دل نے حرکت کرنی، جو پمپنگ کہتے ہیں، حرکت کرنی تھی، وہ تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا۔ ایک تعلق رہ گیا جسے کہتے ہیں تعلق حیات، اور وہ بھی حیات ظاہری والا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسا تعلق ہے کہ جس سے حیات باطنی ہے، چھپی ہوئی ظاہری حیات نہیں ہے۔ شہید کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی نظر کیوں نہیں آتی؟
ایک زندگی وہ ہے جو آنکھ سے نظر آئے، اور وہ تب ہوتی ہے کہ جب آدمی میں تعلق تصرف یا تدبیر ہو۔ ایک وہ زندگی ہے جو آدمی کو کان سے محسوس ہو، یہ تب ہے جب تعلق تصرف اور تعلق تدبیر ہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ آدمی زندہ ہے، کیوں؟ دیکھو دوڑ رہا ہے، مردے تو نہیں دوڑتے، زندہ ہے۔ یہ آدمی زندہ ہے، کیوں؟ یہ دیکھو پڑھ رہا ہے، یہ کتابیں مردے تھوڑی پڑھتے ہیں، زندے پڑھتے ہیں۔ تو یہ حیات ہوا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی سو جائے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ زندہ ہے، کیوں؟ دیکھیں اس کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو پیٹ اوپر نیچے کیوں ہوتا؟ یہ زندہ ہے، کیوں؟ دیکھو اس کی نبض چل رہی ہے۔ یہ زندہ ہے، کیوں؟ دیکھو جسم میں خون دوڑ رہا ہے۔ زندہ ہے، کیوں؟ دیکھو دل حرکت کر رہا ہے۔ اب یہ جو آدمی سویا ہوا ہے، اس کی تعلق تصرف ختم ہے، تعلق تدبیر ہے۔ اس تعلق تدبیر کی وجہ سے اس کی حیات نظر آ رہی۔ اور جو شخص شہید ہو گیا، اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف ختم ہو گیا، اس کے جسم سے روح کا تعلق تدبیر ختم ہو گیا۔ اب ہم اس کو زندہ مانیں تو کیسے مانیں؟ نہ یہ دوڑ رہا ہے، نہ یہ لڑ رہا ہے۔ جب تک زندہ تھا تو لڑ رہا تھا، اب تو لڑ بھی نہیں رہا۔ یہ خود آگے بڑھ بڑھ کے خود قتل کر رہا تھا، اب اس کے جسم کو پکڑو اور گھسیٹ کے پھینک دو، یہ حرکت بھی نہیں کرتا۔ اب ہم زندہ کیسے مانیں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ اب ہم کیسے اس کو زندہ نہ مانیں؟ اب بات سمجھیں، اس دنیا میں جو آدمی زندہ ہے، ہم اس کو زندہ مانتے ہیں اپنی آنکھ کی وجہ سے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ بندہ زندہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نہیں فرما رہا کہ بندہ زندہ ہے۔ تو دنیا میں کسی کو جو ہم زندہ مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے فرمانے پر نہیں، اپنی آنکھ کے دیکھنے پر۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص دنیا میں دوڑ رہا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے یار یہ تو دوڑ نہیں رہا، کیونکہ تو اندھا ہے، تو دوڑ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھائی یہ شخص کھا رہا ہے، نہیں تو نہیں کھا رہا، اندھا ہے، دیکھو 2 روٹیاں کھا گئے، تو کہتے کھا نہیں رہا۔ کھا کیسے نہیں رہا؟ بات اچھی طرح سمجھنا، دنیا کی حیات ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کی حیات کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان نہیں کہتے۔ کیوں؟ بے ایمان تو تب کہیں گے جب دنیا کی حیات قرآن یا حدیث سے وحی سے ثابت ہو۔ یہ تو وحی سے ثابت نہیں ہو رہی، آنکھ سے ثابت ہو رہی ہے نا۔ تو جو چیز حواس سے محسوس ہو اور کوئی بندہ اس کا انکار کرے، اس کو منکر حواس کہیں گے نا، اور منکر حواس تو بے ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیز وحی سے معلوم ہو اور اس کا انکار کرے، وہ منکر وحی ہے، اور وحی کا منکر تو بے ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں کسی جاگنے والے آدمی کی حیات کا انکار کریں تو بے ایمان نہیں کہتے، اندھا کہیں گے۔ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، ہم اس کہتے ہیں جسم پر ہاتھ لگاؤ، دیکھو اس کا جسم گرم ہے، ہاتھ لگاؤ، یہ دیکھو اس کی رگیں حرکت نبض چل رہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں زندہ نہیں مانتا، تو اس کو یہ نہیں کہ تو وحی کا منکر ہے، کیونکہ سونے والے کی حیات وحی سے معلوم نہیں ہو رہی، اس کی نبض سے معلوم ہو رہی ہے، دل کی حرکت سے معلوم ہو رہی ہے۔ ذرا کان لگاؤ، دیکھو آواز آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ اب میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جو دنیا میں زندہ ہے، اس کی روح کا تعلق تصرف اور تعلق تدبیر موجود ہے، اس کی بنیاد پر اس کی حیات حواس سے محسوس ہوتی ہے۔ اور جو شخص قتل ہو کے شہید ہو گیا، اب اس کی حیات ہم مانیں گے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہاتھ محسوس کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کان سے پتہ چل رہا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے بل احیاء، اس کو زندہ مانو۔ اب آگے قرآن کریم نے
وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ بات یاد رکھنا، یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس کی حیات تمہیں آنکھ سے محسوس نہیں ہوگی، ادراک بالحواس۔ یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں کان سے محسوس ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ شہید زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں ہاتھ سے محسوس نہیں ہوگی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھی شہید زندہ ہے تو دوڑے نا، زندہ تو دوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ زندہ دوڑتے ہیں جن کی روح کا جسم سے تعلق تصرف ہوتا ہے، اس کا وہ ختم ہو گیا۔ شہید زندہ ہے تو پھر لڑتا کیوں نہیں؟ لڑے نا۔ اب بھائی وہ لڑتا ہے جس کی جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف ہوتا ہے، تو یہ اگر یہ شہید زندہ ہے تو سانس لے نا، بھی سانس وہ لیتا ہے جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تدبیر ہوتا ہے، اس کا ختم ہو گیا۔ اگر زندہ ہے تو اس کا دل حرکت کیوں نہیں کرتا؟ دل اس کا حرکت کرتا ہے جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تدبیر ہو، اور اس کا تعلق تدبیر ختم ہو گیا۔ پھر زندہ کیوں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، باللہ یا اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب جو شہید کی حیات نظر نہیں آ رہی وہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا کہ تمہیں نظر آنی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، نظر آنی نہیں ہے۔ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ فرما رہا ہے محسوس ہونی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو جب اللہ شعور کی نفی فرما رہے ہیں، اب بتاؤ کتنا بڑا امت میں دھوکہ ہے کہ شہید کی حیات کا انکار اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، کان سے محسوس نہیں ہو رہی، جسم سے محسوس نہیں ہو رہی۔ بھائی وہ تو اللہ پہلے فرما چکے ہیں کہ زندہ ہے لیکن آنکھ سے حیات نظر نہیں آنی۔ یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات کان سے محسوس نہیں ہونی، یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں ہاتھ سے محسوس نہیں ہونی، تو کس سے محسوس ہونی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ اب جو شہید کی حیات ہمیں محسوس ہوگی شعور سے یا وحی سے؟ حواس سے یا وحی سے؟ اگر حواس سے محسوس ہوتی اس کا معنی ہمیں شعور ہے، چونکہ حواس سے محسوس نہیں ہونی اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور محسوس ہونی ہے وحی سے، اس لیے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ شہید کی حیات جو محسوس ہوگی وہ حواس سے نہیں بلکہ وحی سے، اور حواس کے منکر کو بے ایمان نہیں کہتے، البتہ وحی کے منکر کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے سونے والے کی حیات کا انکار کریں تو اس کو اندھا کہیں گے، اور اگر شہید کی حیات کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان کہیں گے۔ اب دیکھو مسئلہ سمجھنا کتنا آسان ہے، قرآن کیسے مسئلہ کھول رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ میں دو جملے عرض کیا کرتا ہوں۔ نمبر 1، بد زبانی سے بچو۔ نمبر 2، بد گمانی سے بچو۔ نمبر 1، بد زبانی سے بچو۔ نمبر 2، بد گمانی سے بچو۔ بد زبان اور بد گمان ہونا یہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا شیوا نہیں ہے، اور دونوں باتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حیات کے مسئلے پر کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، بد زبانی نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہید کو اموات کہنا یہ بد زبانی ہے، یہ نہ کرنا۔ بَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، اور شہید کو مردہ سمجھنا یہ بدگمانی ہے، بدگمانی نہ کرنا۔ ایک ہے مردہ کہنا یہ بد زبانی ہے، اور ایک ہے مردہ سمجھنا یہ بدگمانی ہے۔ اللہ نے شہید کی حیات کے انکار زبان سے کرنے کو بد زبانی فرمایا ہے، اور دل سے حیات نہ ماننے کو بدگمانی فرمایا ہے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں بد زبانی سے بھی بچو اور بدگمانی سے بھی بچو۔ جو قائل حیات ہوگا نہ بد زبان ہوگا نہ بدگمان ہوگا، اور جو حیات کا منکر ہے وہ بد زبان بھی ہوگا اور بدگمان بھی ہوگا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اب میری بات کو اپنے ماحول میں تلاش کرو، مدارس میں تلاش کرو، عوام میں تلاش کرو، تلاش کرو۔ آپ کو تلاش کرنے سے بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو حیات النبی کا قائل نہ ہو، حیات النبی کا قائل نہ ہو اور بد زبان نہ ہو، بدگمان ہو۔ تم تلاش کرو، بد زبانی بھی کریں گے، بدگمانی بھی کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے اس مسئلے کو حیات کے ساتھ جوڑا ہے۔ لا تقولوا، دیکھو بد زبانی نہ کرنا، لا تحسبن الذین، بدگمانی نہ کرنا، نہ بد زبان ہونا نہ بدگمان ہونا۔ میں اس لیے اپنے طلباء سے بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے میرے اس درد کو سمجھو۔ بعض لوگ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے ہوتے ہیں، رویے کے اعتبار سے ہمارے نہیں ہوتے، نظریات کے اعتبار سے ہمارے ہوتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے ہمارے نہیں ہوتے، مسلک کے اعتبار سے ہمارے ہوتے ہیں، منہج کے اعتبار سے ہمارے نہیں ہوتے۔ اگر حیات النبی ہمارا مسلک ہے تو بد زبان اور بدگمان نہ ہونا ہمارا منہج ہے۔ ہمارے طلباء میں سے جو عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بد زبان اور بدگمان ہیں، وہ مسلکن ہمارے ہیں، منہجن ہمارے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلک بھی ہمارا ہو اور منہج بھی ہمارا ہو۔ اب آپ بتاؤ، میں کتنی احتیاط سے گفتگو کرتا ہوں اور کتنی تاکید سے درخواست کرتا ہوں، بھائی اپنی زبان اور دل کو سنبھالو۔ پھر بھی میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو کہ بہت سخت ہے، تو بندے کو تعجب تو ہوتا ہے نا، بندے کو عجیب لگتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا، نہ میں ناراض ہوتا ہوں، نہ میں روٹھتا ہوں، نہ میں محسوس ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا اغیار نے کیا ہے اپنوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے۔ ہم اغیار کے پروپیگنڈے کو ختم کریں گے لیکن اپنوں کو دور نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اغیار کا جو پروپیگنڈا اپنوں میں تھا اس سے متاثر ہو کر اپنوں سے لڑنا شروع کر دیا، تو اغیار تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کو ایک دوسرے سے دور کر دو۔ اگر ہم نے دل چھوٹا کر کے لڑنا شروع کر دیا پھر تو واقعتاً دور ہو جائیں گے نا۔ اس لیے برداشت کرو، ہم نے اپنوں سے دور نہیں ہونا اور غیروں سے قریب ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ میں اس لیے ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ اغیار کو ساتھ میں لا کر کام کرتے ہیں، بے شک دین کا کرتے ہوں گے، ہم ان پر تنقید نہیں کرتے کہ ان کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو ساتھ میں لاتے ہیں، میں تو تنقید نہیں کر رہا، بھائی ان کی ضرورت ہوگی، وہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں حیران اس بات پر ہوں، کسی جماعت کی پالیسی پر میں اعتراض نہیں کرتا، میری جماعت کی پالیسی پر کوئی اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے لہجہ ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے طرز ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے جی رویہ مناسب نہیں۔ میں نے کہا کبھی میں نے بھی آپ کے اوپر کہا کہ آپ کا طرز اور لہجہ رویہ مناسب نہیں؟ ہم نے کہا جو آپ کو مناسب لگا آپ نے کر لیا، جو ہمیں مناسب لگا وہ ہم نے کر لیا۔ آپ اعتراض کرتے بھی رہو گے نا، ہم اعتراض پھر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ کرے امت کو یہ عقائد سمجھ آ جائے۔ تو لا تشعرون اور لا تعلمون میں فرق سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو کتنا آسان مسئلہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھو میں حیات اور دیگر مسائل پہ دلائل پیش نہیں کر رہا، یہ ہمیں آج 5واں دن ہے غالباً، میں کسی مسئلے پر بھی دلائل نہیں دے رہا، میں مسئلے کی تنقید کر رہا ہوں۔ ملیشیا کا ایک صوبہ ہے کلنتن، اس کا ایک شہر ہے کھوتا بارو۔ یہ کھوتا پنجاب والا نہیں، ہر ملک کا اپنا کھوتا ہوتا ہے۔ کھوتا بارو، وہاں تبلیغی جماعت کے احباب نے مجھے بلایا، پاکستان کے ایک بہت بڑے جامعہ کے فارغ،
پاکستان کے بہت بڑے جامعہ کے فارغ، نام میں نہیں لیتا، آپ نے کہنا یہ مدارس کی مخالفت کرتا ہے، 8 سال یا 10 سال تک وہاں پڑھا، دورہ تفسیر پنجاب میں ایک شہر میں پڑھا، اس دورہ تفسیر سے جامعہ کے 10 سال کے علوم کا جنازہ نکال دیا، محنت نہیں کی نا، تیاری نہیں کی، ذہن بدل گیا۔ اب اس نے وہاں جا کر کام شروع کیا، اب پورا کام کیا ہے درس قرآن اور رد تبلیغی جماعت کا، درس قرآن اور رد تبلیغی جماعت کا، فضائل اعمال کا۔ جب رد ہوا تو مجھے تبلیغ والے نے بلایا کہ مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے پر بات کریں، مجھے بلایا اور کہا جی آپ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سمجھائیں، تو میں نے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 گھنٹے بات کی، دلائل نہیں دیے، جیسے مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا ایسے مسئلہ سمجھاتا رہا 6 گھنٹے ترجمے کے ساتھ۔ وہ جو ہمارے میزبان تھے تبلیغ والے، ان نے کہا جی مسئلہ حیات النبی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے اور ہماری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ سب سے لمبا بیان رائے ونڈ ہوتا ہے، اب سمجھ آئی کہ رائے ونڈ سے لمبے بیان بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ سب سے لمبا بیان رائے ونڈ ہوتا ہے۔ رائے ونڈ کا لمبے سے لمبا بیان 4 گھنٹے کا ہے، اس سے لمبا بیان میں نے نہیں سنا، اور یہ ذہن میں رکھے میں نے 4 گھنٹے کے بیان الف تا آخر بیٹھ کے سنے، بھئی یہ کیا کہتے ہیں، پوری بات سنو تاکہ کل کو اپنی رائے قائم کرنے میں الجھن نہ ہو۔ ہم جب بھی کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں نا، سنی سنائی باتوں پر نہیں کرتے۔ ہمارے جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھ لو، کوئی ایک طالب علم میرا خاص نہیں ہے کہ جو مجھے رپورٹیں دے طلبہ یا اساتذہ کی، کوئی استاد میرا خاص نہیں، بے شک آپ ان سے معلوم کر لیں، میں اس پر ایکشن لیتا ہوں جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اس پر گرفت کرتا ہوں جو اپنے کان سے سنتا ہوں۔ جب تک اپنے کان سے نہ سن لوں، آنکھ سے نہ دیکھ لوں، اللہ کا بڑا شکر ہے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں رکھا ہوا کہ جو ہماری بات، کسی کی بات پر ہماری ذہن سازی کرے۔ یہ جو ہمارے مشہور ہیں نا جی بڑے ٹھیک ہیں، یہ چھوٹے باز نہیں آتے، چھوٹے لڑاتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا ٹھیک ہو، چھوٹا ہوتا کون ہے لڑانے والا؟ بڑا ٹھیک ہو، چھوٹا ہوتا کون ہے لڑانے والا؟ میں بہت بڑا تو نہیں ہوں، لیکن اپنے شاگردوں کے لیے میں بڑا ہوں، مجھے لڑائیں نا کسی سے، میری غلط فہمی کا مجھے مبتلا کرے نا، میرا ڈرائیور میری کنفوسی کرے نا، میں دیکھتا ہوں کیسے کر لیتا ہے، میرے خدمت والے مجھے کسی سے متنفر کرے نا، میں دیکھتا ہوں کیسے کر لیتے ہیں۔ وہ جی چھوٹے خراب کرتے ہیں، میں نے کہا لڑائی بڑے ڈالتے ہیں، چھوٹے اس لڑائی پہ جان دیتے ہیں، یہ نہ کہا کرو چھوٹے خراب کرتے ہیں۔ اب اس کی میں مثالیں نہیں دیتا کہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو قصور چھوٹوں کا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹوں کو شے دیتا ہے، چھوٹے کون ہوتے ہیں لڑنے والے؟ ہمارا ہنا میڈیا چل رہا ہے نا، میں کئی حضرات سے کہتا ہوں ہمارا ہنا میڈیا چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ مجھے آپ ایک پوسٹ دکھاؤ جو اپنوں میں کسی کے خلاف کوئی لگا کر دکھائے، میں دیکھتا ہوں نا کیسے لگاتے ہیں، پھر میرے ساتھ رہتے کیسے ہیں۔ ایک پوسٹ دکھاؤ، ایک لفظ دکھاؤ، ایک بیان دکھاؤ اپنوں کے خلاف ہو اور میرے میڈیا سے آئے، آپ دکھائیں ذرا، میں دیکھتا ہوں نا لگاتے ہیں، پھر میرے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ میرے مدرسے کا استاد ہو اور کسی کے خلاف بولے، میں دیکھتا ہوں نا رہتا کیسے ہے۔ نہیں رہو بھائی، کسی بڑی جگہ پہ جاؤ، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے بن کے رہو، کارکر بن کے رہو، لیڈر بننے کی کوشش نہ کرو، اسی طرح مر جاؤ، زندگی موت کے بعد کی ہے بس۔ انہوں نے کہا جی ہماری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، میں نے کہا نہیں ابھی نہیں دور ہوئی، میں دور کرتا ہوں، ابھی نہیں دور ہے، اب آپ نے بات شروع کر ہی دی ہے نا تو میں دور کرتا ہوں۔ میں نے کہا رائے ونڈ کا لمبے سے لمبا بیان کتنے گھنٹے کا ہے؟ کہا جی 4 گھنٹے کا۔ میں نے کہا اس بیان کا موضوع 1 ہے یا 6 ہیں؟ کہا جی 6 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ میں نے کہا مضامین اور موضوعات ہیں 6 اور بیان ہے 4 گھنٹے، ہمارا موضوع حیات النبی 1 اور بیان ہے 6 گھنٹے۔
میں نے کہا دیکھو غلط فہمی دور ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا اب دور ہوئی۔ جب کوئی بات نہ کرے تو میں نہیں کہتا، جب کرے نا پھر بات میں پوری کھولتا ہوں، پھر کسی کو الجھن نہیں رہتی۔ انشاءاللہ جو جیے گا وہ دلیل سے جیے گا، اور جو مرے گا وہ دلیل سے مرے گا۔ میں نے اپنے حضرات سے کہتا ہوں، ہم نے جو میڈیا کو استعمال کیا نا سوچ سمجھ کر کیا ہے، ایسے نہیں بھئی یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، اس نے ویڈیو بنائی تو میں بھی بنا دوں، ایسے نہیں ہے۔ میں نے اس وقت کیا جب مسئلے کے دیوبند میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، میں نے اس وقت شروع کیا اور دلیل کی بنیاد پہ کیا ہے، ایسے نہیں کیا۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس پر مناسب معتدل اپنے عقائد کا کام اتنا کام کرو کہ دنیا میں ہر بندے کے پاس ہمارا کام پہنچ جائے۔ قبول کرنا چاہے تو دلیل موجود ہو، نہ کرنا چاہے تو دلیل کی بنیاد پہ رد نہ کرے، حسد اور بغض کی بنیاد پہ رد کرے۔ قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، اللہ مجھے بھی زندگی دے، ہم مل کر دین کا کام کریں۔ اور یہ بات میں کہتا ہوں، پوری دنیا میں ایک شخص ایسا دکھاؤ، نمبر 1 وہ اردو جانتا ہو، نمبر 2 اس کو مسلک سے دلچسپی ہو، نمبر 3 اس کے موبائل میں کیمرہ ہو، اور پھر اس میں نہ ہوں۔ ایک موبائل دکھاؤ۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 اردو جانتا ہو، نمبر 2 مسلک سے دلچسپی ہو، یہ شرط ہے، نمبر 3 موبائل میں کیمرہ ہو، اور پھر میں نہ ہوں۔ ایک موبائل لاؤ پوری دنیا سے، ہے نا محنت؟ اسے کہتے ہیں محنت۔ اس لیے میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ میری باتیں یاد رکھنا، کام ٹھیک ہو، نمبر 1 کام ٹھیک ہو، نمبر 2 اللہ کے لیے ہو، نمبر 3 مسلسل ہو، اور نتیجہ نہ نکلے مجھے کوئی ایک مثال دو۔ کبھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کام ٹھیک ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتا، کبھی اللہ کے لیے ہوتا ہے مسلسل نہیں ہوتا، جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہو گیا کبھی نہیں، کبھی دن رات ایک، کبھی دن رات سونا نا۔ کام ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو، اور مسلسل ہو۔ آپ چاہیں تو دیہات میں بیٹھیں، چاہیں تو شہر میں بیٹھیں، آپ دیکھیں لیں نتائج اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ محنت کر کے دیکھیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میں دلائل پہ نہیں جا رہا، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور ایک ہے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے پاس عید کے دن ایک میرے مرید اور میرے شاگرد مولانا آئے، ساتھ ان کے 2 طالب علم بھی آئے۔ میرے علم میں نہیں تھا یہ میرے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، میرے کے ساتھ آئے تو میں نے ان کو بھی میرے سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہا جی آپ کہتے ہو انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، دلیل اس لیے کہ شہید زندہ ہیں۔ شہید زندہ ہے تو شہید کو تو عزت نبوت کی وجہ سے مل رہی ہے، نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دلیل پیش کرتے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اور یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی کہتے ہیں نبی زندہ ہیں لیکن علیین میں، تم کہتے ہو زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ قرآن احیاء عند ربہم کہتا ہے، احیاء فی قبورہم نہیں کہتا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا زندہ، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں قبروں میں، جو ہم کہتے ہیں نا زندہ، یہ قرآن کی باتیں ہیں، احیاء عند ربہم۔ یہ تمہاری دلیل نہیں، ہماری دلیل ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ جہاں اللہ ہوگا وہیں شہید زندہ ہوگا نا، عند ربہم۔ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں عرش پر، تو اس کا معنی علیین میں زندہ نہیں، عرش پر زندہ ہے، تو تمہاری دلیل کیسے بنی؟ اب اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے تو تم تو بیتیوں سے گندے نکلے۔ وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پر، تم کہتے ہو شہید بھی ہر جگہ پر، تمہاری دلیل کیسے ہے؟ جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا دورہ تفسیر ہمارے پاس نہیں کیا، کیا اور آپ نے کیا ہے، ان سے پوچھو، جن نے پٹی پڑھائی نا ان سے پوچھو۔
تمہارا ذہن بنایا تھا کہ علامہ صاحب نے ایسی دلیل دی ہے جبریل بھی اتر آئے تو نہیں ٹوٹ سکتی، تمہارا ذہن یہ بنایا تھا۔ ہمارے دلائل بہت قطعی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب جواب دو نا، تو جی آپ دیں۔ میں نے کہا میں دوں گا، عند ربہم قرآنی اصطلاح ہے۔ حقیقی اختیار ہر چیز پر اللہ کے، ظاہری اختیار کبھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کبھی بندے کو دیتے ہیں۔ جہاں حقیقی اختیار اپنے پاس ہو، ظاہری بندے کو دے، وہ عند اللہ نہیں ہوتا، عند لبد ہوتا ہے۔ اور جب حقیقی اختیار اپنے پاس ہو، ظاہری بھی اپنے پاس رکھیں، وہاں عند ربہم ہوتا ہے۔ احیاء عند ربہم کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی حیات ایسی ہے کہ جو حقیقت و اختیار اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بندے کا بھی ہے۔ کھانا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے، دوائی لینی پڑتی ہے، تب زندہ رہتا ہے۔ گاڑی پر بیٹھا ہو تو اس کو جاگ کے چلانی پڑتی ہے، تب زندہ رہتا ہے۔ لیکن موت کے بعد جو اختیار شہید کی حیات ہوگی، اس میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، خالص اللہ کا ہے۔ اس لیے کہتا ہے عند ربہم۔ دنیا میں رزق ملتا ہے لیکن بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور موت کے بعد کو جو رزق ہے اس میں بندے کی اختیار محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عند ربہم یرزقون۔ عند کا تعلق احیاء سے جوڑیں گے تو الگ دلیل ہے، تقریر ہے، اور یرزقون سے جوڑیں گے تو الگ تقریر ہے۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں عند ربہم۔ ابو جان کہاں ہیں؟ لاہور گئے ہیں۔ دادا ابو کہاں ہیں؟ اللہ میاں کے پاس ہیں۔ وہ تو اس قبرستان میں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ میاں قبرستان میں، لاہور نہیں ہے؟ اس کا مطلب ابو جان کہاں ہیں؟ لاہور گئے ہیں، مرضی سے گئے ہیں، مرضی سے آئیں گے۔ دادا ابو کہاں ہیں؟ اللہ میاں کے پاس، یعنی نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عندہ، اسے کہتے ہیں عندہ۔ میں نے کہا اور بس اتنی تفسیر تم نے پڑھی؟ میں اپنوں سے کہتا ہوں دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو۔ یہ تمہیں غلط سمجھا دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آیات النبی کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے، سماع صلاۃ والصلاۃ کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے، استشفاء عند قبر النبی کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے، توسل کو نہیں مانتے، پر قرآن کی بڑی خدمت کی۔ کیا بات ہے؟ اب کل کو بندہ کہے یہ ٹھیک ہے مودودی صاحب حضور کی عصمت نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے صحابہ کو معیار نہیں مانتے، لیکن یہ مانو دین کی بڑی خدمت کی۔ ٹھیک ہے مرزا حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، لیکن یہ مانو کتابیں بڑی لکھی، امتی بڑے پیدا کی۔ کیا تقریر ہو رہی ہے؟ دیکھو ہم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن بہرحال قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ وہ بھی خدمت کی کیا ہے؟ پورا قرآن تمہارے خلاف استعمال کیا، آپ کہتے ہیں بڑی خدمت کی ہے۔ اس لیے ہم اس غلط فہمی کے اندر نہ مبتلا تھے، نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ ہوں گے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، بڑی خدمت کی ہے، عقیدہ غلط ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، دین کو برباد کرنے پہ محنت کی ہے۔ عقیدہ بھی غلط ہے، بڑی خدمت کی ہے، کیا بات ہے؟ یعنی عقیدہ بھی غلط ہے اور بڑی خدمت کی ہے۔ آپ 10 سال پڑھا رہے تھے، کوئی خدمت نہیں تھی، انہوں نے 40 دن میں آپ کا لڑکا تبدیل کر دیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں بڑی خدمت کی ہے۔ یہ خدمت ہو رہی ہے یا امت میں فساد ہو رہا ہے؟ خیر میں اس مسئلے پہ دلائل نہیں دے رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ اور شہید پہ بات چلی ہے نہیں، اللہم بندہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اب اس کا جنازہ ہو رہا ہے، جنازے میں دعا پڑھو اللہم اغفر لحینا، آگے نہیں حینا، یہ تقریر ہو رہی ہے، اللہم اغفر لحینا، آگے نہیں حینا، او بھائی زندہ ہے کہو نا، حینا و حینا، ادھر زندہ بھی کہتے ہو، ادھر حینا و میتنا، زندہ مانتے ہو کہو حینا و حینا، یہ تو زندہ ہے، میتنا کیوں کہتے ہو؟ دیکھو علامہ صاحب کیسے قرآن کھول رہے ہیں، کیسے حدیثیں کھول رہے ہیں، کیسی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ عوام کو سمجھا رہے ہیں نا، تو میں جواب کس میں دوں گا؟ نہیں عوامی مسئلہ نہیں، نہ یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے تقریر کس میں کی ہے اور میں نے کس کو سمجھانا ہے؟ عوام کو۔ میں جب عوام کو سمجھاؤں گا اپنے کہ او بھائی عوامی مسئلہ نہیں ہے، درس گاہ کا ہے،
عوام میں ایسی باتیں نہ کرو انتشار پھیلتا ہے. میں نے کہا انتشار تو پھیلا رہے ہیں. اب انتشار کو روکنے کے لیے عوام میں جائیں گے یا خواص میں رہیں گے؟ بھئی جہاں انتشار پھیلا ہے وہاں جائیں گے، بجائے اس کے جہاں آپ نہیں جا سکے ہم وہاں گئے ہیں. تم ہمیں داد دیتے کہ یار ہم دیہات میں نہیں جا سکے، ہم گوٹھوں میں نہیں جا سکے، فتنہ عوام میں تھا ہم نہیں جا سکے. مولانا جزاک اللہ، آپ دیہاتوں میں بھی گئے ہیں، گوٹھ میں بھی گئے ہیں، ہر جگہ پر جزاک اللہ. نا یہ عوامی بات دی، کیوں جاتی ہو عوام میں؟ یعنی تمہاری طرح ہم بھی بیٹھ جائیں پھر اور ان کو موقع دیں جس کا جی چاہے ایمان خراب کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم درسگاہ میں بیٹھ کر عقیدہ بتائیں گے اور عوام میں جا کر عقیدہ سمجھائیں گے انشاءاللہ. یہ طلبہ بھی ہمارے ہیں، عوام بھی ہماری ہے. ہم نہیں چھوڑ سکتے اس عوام کو. صرف ڈیفنس اور ہائی سوسائٹیوں نے جنت میں نہیں جانا، دیہات کے کالے کالے غریب نے بھی جانا ہے. کالو کالو کا مسئلہ بھی ہے، غریبوں کا مسئلہ بھی ہے. ہر کسی تک پہنچو. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے درسگاہ نہیں ہے، تربیت گاہ بھی ہے. جس کی تھوڑی سی آواز اچھی ہو، جس کا تھوڑا سا علم مسلم ہو جائے، جو تھوڑا سا باصلاحیت ہو جائے، وہ دوڑتا ہے کسی شہر کی طرف. اب گاؤں اس کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے. اور بابا ان لوگوں کا بھی جنت جہنم کا مسئلہ ہے، ان کا بھی آخرت کا مسئلہ ہے. سب کی فکر کرو، سب کی. اللہم اغفر لے حینا و حینا. میں نے کہا اس سے کیا ثابت ہوا کہ شہید زندہ نہیں ہے؟ ہم مان لیتے ہیں. دیکھو ہم کتنے شریف لوگ ہیں، ہم مان لیتے ہیں. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شہید زندہ نہیں ہے. نہیں، وہ یہی ثابت کر رہے ہیں نا، وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ شہید زندہ نہیں ہے. دلیل میتنا، میت جو کہا جا. میں نے کہا مان لیتے ہیں. اچھا آپ یہ بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، اور حدیث کہہ رہی ہے ومیتنا، زندہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے زندہ نہیں ہے. اور آپ نے ہمیں سبق پڑھایا تھا جب قرآن حدیث میں ٹکر آ جائے تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں. اب ہم کیا مانیں، زندہ یا مانیں یا نہ مانیں؟ بھئی ہم نے آپ کی بات مان لی ہے کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے مردہ ہے، لیکن قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اور تم تو خود کہہ رہے تھے حدیث قرآن کے خلاف ہو، حدیث چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر چھوڑ دو، پھر ضد کیوں کرتے ہو؟ کہہ دو زندہ ہے. یہ جنازے کے اندر دعا نہ پڑھا کرو کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، چھوڑ دو. اور جب الانبیاء احیاء فی قبورہم کو تم نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین کے خلاف کہا تو چھوڑ دیا. لولا محمد لما خلقتک کو آپ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے خلاف کہا تو آپ نے چھوڑ دیا. ان محمدً قد رأى ربہ، آپ نے اس کو لا تدرک الابصار کے خلاف کہا تو چھوڑ دیا. تو جب یہ میتنا احیاء ان کے خلاف ہے تو چھوڑ دو نا. جنازے میں کیوں پڑھتے ہو؟ پھر نہیں چھوڑتے. اس کا معنی کہ کچھ کالا کالا ہے. ہم کالا کالا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں چٹا چٹا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، آگے و شاہدنا، نانا و شاہدنا و شاہدنا. یہ غیر مقلو کا جنازہ تو نہیں، میت تو سامنے پڑی ہوئی ہے. غائبنا کیوں کہتے ہو؟ کہو نا شاہدنا و شاہدنا، میت تو موجود ہے. آگے یہ بڑے کی جنازہ، چھوٹے کا؟ صغیرنا کیوں؟ کبیرنا و کبیرنا. آگے جنازہ ابا جیدہ ہے، اماں جیدہ نہیں. وذکرنا و ذکرنا، یہ انسانہ کہاں سے آ گئی؟ تم نے ایک سوال کیا، ہم نے 3 کر دیا. 301 سوال سے علامہ بنتا ہے تو مزید 4 سے کیوں نہیں بنتا؟ میں بات سمجھا رہا ہوں. دیکھو یہ دھوکے ہیں جو عوام میں دیے جا رہے ہیں اور ہم اس کو دلائل سمجھ کے پریشان پھر رہے ہیں. میں نے کہا بات سمجھو. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، جب میت سامنے ہے، شاہدنا، غائبنا کہہ کے ان کو دعا میں شامل کیا جو سامنے موجود نہیں ہیں. کبیرنا، جنازہ بڑے کا ہے. صغیرنا کہہ کے بچوں کو دعا میں شامل کیا. ذکرنا، جنازہ ابو کا ہے. انسا نہ کہہ کے عورت کو شامل کیا.
جنازہ شہید کا ہے، حی نہ میت نہ کہہ کر غیر شہید کو شامل کیا، میت نہ کہہ کر غیر شہید کو شامل کیا، جنازہ غیر شہید کا ہے، میت نہ حی نہ کہہ کر شہید کو شامل کیا ہے۔ شبہات پیدا کرنے والا علامہ نہیں ہوتا، شبہات کو جوتے کی نوک پہ اڑانے والا علامہ ہوتا ہے۔ شبہات پیدا کرو تمہارے ذمے، شبہات ختم کریں ہمارے ذمے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، تمہارا اپنا پیار ہے، ہمارا اپنا پیار ہے، شبہات سے تمہیں پیار ہے، دفع شبہات سے ہمیں پیار ہے۔ قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، تو وسواس اور خناس کے شر سے پیار کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے؟ رد کرنا چاہیے۔ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، میں پھر بھی اس کو گفتگو مختصر کر رہا ہوں، میں اس کو ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں پھر اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہم نے 6 صفحے کا یہ فقہ اکبر بھی پڑھنی ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ ایک صفحہ ہی رہ جائے، پھر تم بعد میں کہو کہ کیا 6 صفحے کی کتاب نہیں پڑھا سکتا، 12 دن زور لگایا اور کتاب ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے استاد جی تو گھنٹے میں پڑھا دیتے ہیں، آپ کے استاد جی تو پھر آپ کے استاد جی نا بھئی، ہم تو آپ کے استاد جی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے کیوں دبایا، اس پر کل ایک جواب اور سامنے آیا، ایک اور جواب میں نے کل اساتذہ میں مذاکرہ کیا شورا میں نے کبھی کو آپ کے ذہن میں ہمارے ایک استاد ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں استاد جی نے ایک اور جواب دیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے ایک بڑا مقام رکھا ہوتا ہے، وہ عبادات سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ اس کو تکلیف دے کر پہنچاتے تھے۔ حضرت سعد کے لیے ایک بڑا مقام تھا، عبادات کم تھی، تکلیف دے کر ان کو پہنچا دیا۔ میں نے کہا یہ جواب تب ہے جب قبر دارالعمل ہو، دارالجزا نہ ہو۔ دارالجزا تو دنیا ہے، موت آتے دارالعمل تو دنیا ہے، مرتے ہی عمل کی دنیا ختم ہوگی، جزا کی دور شروع ہو گئی۔ یہ جو موت کے بعد کے اعمال ہوتے بھی ہیں وہ تلذذی ہوتے ہیں، تکلیفی نہیں ہوتے۔ موت کے بعد تو اگر کوئی بندہ نیک عمل بھی کر لے تو اس کا درجہ نہیں بڑھتا، تو تکلیف سے کیسے بڑھے گا؟ بھائی اس جواب کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے جس جہان میں آدمی نیک عمل کرے اور درجات بڑھے، اور نیک عمل میں کمی رہ جائے تو اللہ تکلیف دیں اور اس کے درجات بڑھا دیں۔ تو جس جہان میں عمل سے درجہ نہیں بڑھتا، اس جہان میں عمل کی کوتاہی کو تکلیف سے پورا کیسے کریں گے؟ مجھے کہتے جی ہم تو بڑے خوش تھے، بڑا جواب ہے۔ میں نے کہا ہم بھی بڑے خوش ہیں کہ بڑا جواب ہے، ہم کب پریشان ہوئے ہیں، ہم بھی خوش ہوئے ہیں نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو یہ جواب چل رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں جی، ایک جواب ہے، دوسرا جواب ہے، تیسرا جواب ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کل میں نے شورا میں بات کی تو وہاں جواب آیا، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو سنا دوں، آتے رہیں کہ میں آپ کو سناتا رہوں گا، بھی ایک اور جواب آ گیا، ایک اور جواب آ گیا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ فہم، بس پورا خلاصہ۔ بھئی عقیدہ سمجھو، مسئلہ سمجھو، اس لیے میں تو کہیں بھی فائل بھی پڑھاؤں نا تو میں فائل بند رکھتا ہوں، مسئلہ سمجھاتا ہوں، فائل طلبہ کے حوالے کرتا ہوں، اب بیٹا دلائل خود دیکھ لو، کوئی دلیل نہ سمجھ آئے تو پھر اس میں مذاکرہ کر لیں گے، غور کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، خود سمجھو۔ میں ترسو مغرب کے بعد میں نے کہا تھا قرآن کریم کا یاد 8,500 ہے، وہ جن کا میسیج ہے جی 8.5 نہیں 7.5 ہے، تو میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، میں نے میڈیا ون سے کہہ دی 8.5 کو کاٹ کے 7.5 کہہ دو، یا غلط فہمی نہ ہو۔ بعض انسان آدمی باتیں غلطی میں کہہ دیتے ہیں نا، آپ بھی میرے بیان کے دوران کوئی بات سنیں تو مجھے بتا دیا کریں، بس اوقات میں ایک بات کہہ رہا ہوتا ہوں وہ ذہن میں نہیں آتی، اور کبھی واقعتاً غلط ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کہہ کے سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں تو وضاحت کر دینی چاہیے آدمی آئندہ مجلس میں کہہ دے بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور ایمان لاتے ہیں ہر اس تقدیر پر جو تقدیر خیر ہے اور ہر اس تقدیر پر جو تقدیر شر ہے۔ ایمان کس بات پہ لاتے ہیں؟ تقدیر خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلے یہ سمجھیں تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر سوال کیوں ہوتے ہیں، بہت الجھنیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ تقدیر کے مسئلے پر جو سب سے بڑی الجھن
تقریباً ہر بندے کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے لکھا ہے کہ فلاں بندے نے قتل کرنا ہے، اس نے کر دیا، اب سزا کس بات کی؟ فلاں کے بندے کے مقدر میں لکھا تھا کفر اختیار کرے گا، اب جہنم کس بات کی؟ بندہ تو اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق کرنے کا پابند ہے، تو پھر بندے کو سزا کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال وہ کرتا ہے جو تقدیر کا معنی نہیں سمجھتا، اور اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا جو تقدیر کا معنی نہیں سمجھتا۔ میں بارہ کہتا ہوں نا، مخالف تقدیر کا مطلب سمجھتا نہیں، اعتراض کرتا ہے۔ ہم تقدیر کا مطلب سمجھتے نہیں، ہم سے جواب نہیں ہو پاتا۔ دو باتیں سمجھنا، ایک ہوتا ہے علم الہی، ایک ہوتا ہے امر الہی۔ علم الہی کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور اپنے اختیار سے وہ یہ کام کرے گا۔ علم الہی کا معنی اللہ کے علم میں ہے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور پھر وہ بندہ یہ کام کرے گا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، دورہ تحقیق المسائل چل رہا ہے۔ ایک طالب علم، آپ نے کہاں جانا ہے؟ جی میں نے لاہور جانا ہے۔ تو ہمارا بھی ایک کام کر لو گے؟ جی کر لیں گے۔ یہ جو لاہور اپنے اختیار سے جا رہا ہے یہ میرے کہنے سے جا رہا ہے؟ جی ہمارا کام کر لو گے، مرضی سے ہے میں نے مجبور کیا ہے؟ جی میں لکھ دیتا ہوں، بھائی عبد الرحمن لاہور جائیں گے اور ہمارا 1,00,000 روپیہ فلاں بندے کو پہنچا دیں گے، یہ لکھ کر میں دفتر دے دیا۔ ان کے کرنے سے پہلے لکھا یا بعد میں؟ جی کرنے سے پہلے لکھا نا۔ اب یہ جو لاہور جائیں گے اس لیے کہ میں نے لکھا ہے نا، اس لیے لکھا کہ انہیں جانا ہے۔ جی اس لیے نہیں جائیں گے کہ میں نے لکھا ہے، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ انہوں نے جانا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ وہاں جا کر 1,00,000 روپیہ دیں گے، 1,00,000 تو میں نے دی ہے، لیکن چونکہ کہہ رہے تھے میں کام کروں گا تو میں نے لکھ دیا، یہ کہتے میں نہیں کروں گا تو میں نہیں لکھنا تھا۔ اب میں نے دفتر پرچی بھجوا دی، بھائی عبد الرحمن کل لاہور جائیں گے، 1,00,000 روپیہ دے دو، فلاں بندے کو پہنچا دیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک یہ کہ میں نے لکھا ہے اس لیے لاہور جا رہے ہیں، نمبر 2 یہ لاہور جا رہے ہیں میں نے اس لیے لکھا ہے، فرق ہو گیا نا دونوں میں۔ تو ایک ہے اب میرے علم میں ہے کہ یہ جائیں گے، کیا معنی؟ ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو کل جائیں چاہیں تو نہ جائیں۔ استاد جی میں لاہور جانا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں اگر جانا چاہتے ہو چلے جاتے ہو، نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ۔ اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے مجبور کیا ہے، میں نے اختیار دی ہے، جانا چاہو یا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جانا، ہم نے لکھ دیا کہ عبد الرحمن کا لاہور جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں جا رہا کہ ہم نے لکھا ہے، ہم نے لکھا اس لیے کہ یہ جا رہا ہے۔ علم الہی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، چاہے تو کر اور چاہے تو نہ کر، اور وہ کرے گا۔ میں نے اختیار دے دیا ہے، چاہے یہ کام کر اور چاہے نہ کر، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے علم الہی، یہ ہے علم الہی۔ اور تقدیر الہی کیا ہے؟ نہ امر الہی، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کرے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نہیں کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر الہی نام ہے امر الہی کا، کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا بندے نے کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر نام ہے علم الہی جمع امر الہی، یہ دو چیزیں ملیں تو تقدیر الہی بنتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، وہ کر دے گا، لہٰذا اللہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا۔ یہ ہے تقدیر الہی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے والقدر خیرہ و شرہ۔ تقدیر تو سمجھ آ گئی، کچھ سمجھ آ گئی، چلو کچھ سمجھ آ گئی۔ تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر علم الہی جمع امر الہی کا نام ہے۔
تقدیر خیر اور تقدیر شر کیا ہے؟ ایک شخص نے بندہ قتل کر دیا اور عدالت نے قاتل کو سزائے موت دے دی۔ اب قاتل کو سزائے موت دینا یہ قانون اور عدل کے مطابق ہے۔ آپ قاتل کے گھر جاؤ اور 5 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاؤ اور گفٹ پیس بنا کر لے کر جاؤ، سجا کر، مبارک ہو، آپ کو فیصلہ عدل کے مطابق ملا ہے، ہم 5 کلو مٹھائی لائے ہیں۔ یہ قاتل کے وارث خوش ہوں گے، لوگ آپ پر ناراض ہوں گے۔ ممکن ہے بیٹے نے کسی اور کو مارا ہو اور باپ تمہیں مار دے۔ یہ جو عدل کی بشارت دینے کے لیے گیا ہے نا، شاید باپ اس کو مار دے۔ یہ کون سا عدل ہے جس کی خوشخبری ہمیں دے رہے؟ اب جج کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، عدل کے مطابق ہے، لیکن قاتل اور قاتل کے ورثاء کے نفس خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں گے یہ وہ قضا ہے جو قضائے شر ہے۔ شر کا معنی یہ نہیں نانا کہ فیصلہ شر ہے، شر کا معنی یہ ہے یہ فیصلہ ان کی خواہش کے مخالف ہے، ان کے مزاج کے مخالف ہے، اس لیے شر کہتے ہیں۔ تو قضائے شر سمجھ آ گیا؟ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، خامد بیوی آپس میں ملتے ہیں اور سال بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے۔ 6 ماہ بعد اس بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب یہ وفات کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں نا، لیکن ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بیٹا بڑا ہوتا تو ہم نہیں جانتے والدین کو دکھ دیتا یا سکھ دیتا۔ اگر یہ بیٹا بڑا ہوتا اور بالغ ہو جاتا تو شاید کفر کرتا اور جہنم میں جاتا، شاید نیک اعمال کرتا تو جنت میں جاتا، اور والد کفر کر لیتا تو جہنم میں جاتا، اور نیک عمل کرتا تو جنت میں جاتا۔ اور جب یہ بڑا ہو جاتا تو شادی کر کے بیوی کو لیتا، الگ گھر میں جاتا، باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا خدمت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس بچے کو 6 ماہ کی عمر میں وفات دے کے ایسا سرمایہ بنا دیا کہ والد کے اعمال میں جو کمی ہے یہ قیامت کے دن شفاعت کر کے وہ کمی ختم کرا دے گا، اور جو باپ کو جدائی تھی میرا بیٹا الگ ہوا، جنت میں ہمیشہ اللہ اس بیٹے کو باپ کے ساتھ رکھ دے گا۔ اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم چاہتے تھے دنیا میں جوان ہوتا، ہم اس کی جوانی دیکھتے، اپنے ہاتھوں سے شادی کرتے، یہ ملازمت کرتا، کما کے ہمیں کھلاتا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا۔ ہم یہ ٹھنڈک دنیا میں چاہ رہے تھے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کا ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ ہمارے نفس کے خواہش اور مزاج کے خلاف ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر شر۔ یہ معنی نہیں کہ فیصلہ شر ہے، شر کا معنی ہماری خواہش کے موافق نہیں۔ فرمایا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ کا ہر فیصلہ، ہر تقدیر، علم الہی جمع امر الہی وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے مزاج کے موافق ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہمارے مزاج کے مخالف ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ذرہ بھی اس کے اندر انکار نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ والحساب، اور ہم ایمان لاتے ہیں حساب کے اوپر۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، جب ہم کہتے ہیں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ غیر انبیاء تمام افراد سے اللہ فردن فردن حساب لیں گے۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ تمام افراد سے فردن فردن حساب لیں گے۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا میدان معاشر میں، بلوغ سے لے کر موت تک کی پوری ویڈیو کھل جائے گی، دکھایا جائے گا یہ اعمال نامہ کھل جائے گا،
حساب پورا ہو گیا اب دوسرا، حساب پورا ہو گیا اب تیسرا۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسے خام خواہ نہیں ہے کہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، ایک ایک آدمی کا حساب ہوگا، اور اجمالاً نہیں ہوگا بلکہ تفصیلاً ہوگا، تفصیلاً ہوگا۔ ہم ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اس کو دور کرنی چاہیے۔ اور جی کوشش کرو بندہ نماز پڑھے جیسے بھی پڑھے، اور جی کوشش کرو نماز پڑھے جس کے پیچھے بھی پڑھے۔ میں نے کہا یہ نہ کہو، نماز پڑھے اور ٹھیک پڑھے، نماز پڑھے اور صحیح العقیدہ کے پیچھے پڑھے، پوری محنت کرو، نماز پڑھے اور ٹھیک پڑھے، نماز پڑھے اور صحیح العقیدہ کے پیچھے پڑھے۔ فرق کیا ہے؟ کچھ باتیں بعض لوگوں کے اہم ہیں، اس کے خلاف وہ کرنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کچھ باتیں بعض لوگوں کے اہم نہیں ہیں، اس کے خلاف وہ کرنے کے لیے اس کے مطابق سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور بغیر طہارت کے پڑھے، تنقید اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ شکر کرو نماز پڑھی ہے، وضو نہیں تو کیا ہوا، شکر کرو پڑھی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کپڑے ناپاک ہیں، بھائی کیوں سمجھاتے ہو، شکر کرو مسجد میں آیا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور قبلہ رو نہیں، بھائی شکر کرو، پڑھی تو ہے نا جیسی بھی ہے، پڑھی تو ہے نا بھائی جیسی تو ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک آدمی نماز پڑھے اور قادیانی کے پیچھے پڑھے، بھائی ہو جاتی ہے، ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، کیا اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ اس کو آپ سمجھتے تھے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، علم اتنا ہے طہارت کے بغیر نہیں ہوتی، علم اتنا ہے کہ کعبہ کی طرح منہ نہ ہو تو نہیں ہوتی، علم ہے اس لیے اس کو سمجھاتے ہیں۔ مرزائی کے پیچھے مت پڑھنا نہیں ہوتی، علم ہے نا، اور جہاں علم نہیں تھا وہاں بجائے اس کے علم حاصل کرتے الٹا کہتے ہیں یہ پیسے نہ کرو، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہے۔ اچھا مرزائی کے پیچھے ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی، تو یہ جو آپ کہتے ہیں ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہے، کہیں بریک تو آپ نے بھی لگا لی ہے، کہیں بریک تو آپ نے بھی لگا لی ہے نا۔ اور نہیں جی وہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جن کو مسلمان آپ بھی سمجھ رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں سمجھتے، تو کسی کے نہ سمجھنے سے ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح کسی کو آپ بہتر سمجھ لیں تو آپ کے کہنے پر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ فلاں بندہ بہتر ہے۔ والحساب، تفصیلی حساب قیامت کے دن ہوگا، تفصیلی۔ بعض باتیں بطور لطیفہ کی ہوتی ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا یہ جو تم حیات ممات کی بات کرتے ہو، قیامت اللہ پوچھیں کہ تم حیاتی تھے کہ مماتی تھے؟ پوچھیں گے اللہ قیامت کے دن۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، اس نے آگے جواب دیا، اس نے کہا وہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی مماتی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کہا جی قرآن کریم میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اہل و سنت کے چہرے سفید ہوں گے، اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے، یہ ویکھی پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں پڑی۔ اس نے کہا دیکھنے سے پتہ چل جائے گا حیاتی ہے کہ مماتی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ویسے ہی بھیج دیں گے۔ بعض لوگوں کے جواب بڑے زبردست ہوتے ہیں، میں بعض چہرے دیکھتا ہوں اس پہ خوشی نہیں آتی، پھر ہمیں تھوڑا سا شک پڑتا ہے بھی اس پر کیوں نہیں ہنسے، باقی لطیفوں پر ہنستے ہیں، اس پر کیوں نہیں ہنسے؟ چلو یہ آپ کے مزاج کے موافق نہ صحیح، لطیفہ شر صحیح، لیکن ہے تو صحیح نا۔ بعض لوگ بعض لطیفے پر خوش نہیں ہوتے، نہ خوش ہوں، ہمیں آپ کی خوشی سے کیا ہے جی؟ ہمارا تو مزاج ہے، پہلے کہہ چکا ہوں، لوگ سمجھیں ہمیں محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھیں ہمیں محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ ہم تو پہلے ہی سمجھ نہ سمجھ سے بے نیاز ہو کے چلتے ہیں، دو اور صحیح جی، اس میں کیا ہے، دو اور صحیح۔ لاہور ایک جنازہ تھا، اور جنازہ تھا اور پڑھانے والا حنفی تھا، پڑھنے والے بھی حنفی تھے۔ ایک بزرگ ہیں میرے، بہت بیان سنتے ہیں، بہت بیان سنتے تھے۔
وہ بھی شریک تھے اور ساتھ ایک جنازے میں غیر مقلد بھی کھڑا ہو گیا۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو غیر مقلد نے اعتراض کیا، اس نے کہا ہمارے علماء کو دیکھو کتنا لمبا جنازہ پڑھاتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، یہ تمہارا امام دیکھو اتنا مختصر سا جنازہ ایک دعا، ہمارے علماء کو دیکھو اتنا لمبا جنازہ پڑھتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ جو بابا جی تھے، میرے بیانات سننے سے بندے کے اندر نا ایک جواب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بابا جی فرمانے لگے ہمارے امام کو پتہ ہے عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کچھ کوتاہیاں ہیں، تھوڑی سی دعا سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ تمہارے امام کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ ہے، اس کو پتہ بھی جو پیچھے کھڑے ہیں، جو آگے پڑا ہوا ہے، ان میں سے پتہ نہیں کس کس نے 3 طلاق دے کے پھر گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بخشانے پہ زور لگانا پڑتا ہے۔ دیکھو بابا نے کیسا جواب دیا۔ یہ گفتگو کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا، اصل یہ ہے کہ ملکہ پیدا ہو، یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مناظرہ رٹی رٹائی باتیں مناظرہ نہیں ہوتی، ملکہ پیدا ہو، ملکہ گفتگو کرنے کا، موقع کے مطابق جواب دینے کا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمِيزَانِ، اور ایمان رکھنا چاہیے میزان پر۔ میزان کا معنی ہے ترازو، جس کی جمع موازین آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لفظ موازین استعمال فرمایا ہے، فَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور میزان بھی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وزن کے لیے میزان ہوگا ہی نہیں کفار کے لیے۔ اس کا مطلب کیا میں عرض کرتا ہوں، علماء کی رائے یہی ہے کہ میزان تو ایک ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو میزان کی بجائے موازین بھی کہہ دیتے ہیں۔ میزان تو ایک ہوگا لیکن اس میں اتنے اعمال تولے جائیں گے کہ اس کو موازین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کبھی میزان کو موازین کہتے ہیں اس کے حجم کے اعتبار سے، اور کبھی میزان کو موازین کہتے ہیں اس میں تلنے والے زیادہ اعمال کی وجہ سے۔ ہے ترازو ایک، کئی ترازوں کی ضرورت تو تب ہونا جب کئی بندوں کا حساب اکٹھا ہونا ہو۔ جب ایک ایک بندے کا حساب ہونا ہے تو پھر کئی ترازو نہیں چاہیے، ایک ترازو ہی کافی ہے۔ عقلی تو جی ذہن میں رکھے نا، اس لیے میزان ایک ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اس لیے اعمال کا جو وزن ہوگا اس کی بنیاد حسن نیت ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے 2 رکعت نفل ہیں اور ان میں اخلاص زیادہ ہے، اور ایک آدمی کے 200 نفل ہیں اور اس میں اخلاص کم ہے، تو 2 رکعت والوں کو اجر زیادہ ملے گا کیونکہ اس کی نیت زیادہ اچھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی اور ویسا ہی اس کا اجر ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تحذیر الناس کی حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حل اسی سے ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں۔ یہی وجہ ہے کیونکہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو جو امت سے افضلیت ہوتی ہے، سبقت ہوتی ہے، اس کا اصل سبب علم ہے، وگرنہ عمل میں امتی
بس اوقات نبی کے مساوی ہو جاتا ہے، بلکہ بس اوقات نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت کی عبارت ہے جو اہل بدعت کے یہاں قابل اعتراض ہے کہ وہ پیغمبر کی توہین فرما رہے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کمال علمی ہے نبوت، کمال عملی نہیں ہے۔ کمال وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو یا صاحب کمال سے کم ہو۔ اگر میرا شاگرد یہ کہے ہمارے استاد سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، تو دوسرا کہے گا ہمارے استاد بھی سفید رنگ کپڑے پہنتے ہیں، میرا کمال کیا ہوا؟ کوئی میرا شاگرد کہ ہمارے استاد جی 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں، کوئی کہے گا ہمارے استاد جی 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، میرا کمال کیا ہوا؟ اگر کمال علمی ہو، کوئی شخص یہ کہ جی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے، کوئی امتی کھڑا ہو جائے گا میرے ابا جی نے 10 حج کیے۔ پھر کوئی شخص یہ کہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سال تک 5 نمازیں پڑھی ہیں، کوئی شخص کہے گا میرے دادا جی نے 50 سال تک پڑھی ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تو کمال نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ اس لیے بس اوقات امتی بظاہر نبی کے مساوی ہوتا ہے اور کبھی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن کمیت میں بڑھتا ہے، کیفیت میں نہیں بڑھتا۔ اور قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے اور اس پر اجر ملے گا، اس کی بنیاد کیفیت عمل ہوگی، کمیت عمل نہیں ہوگی۔ کمیت عمل کا معنی عمل کی مقدار، یہ نہیں دیکھا جائے گا عمل کتنے کیے ہیں۔ کیفیت عمل اخلاص، یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیسے کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج امت کے اربوں حجوں سے افضل ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ امت کے کھربوں سجدوں نہیں، کھربوں نمازوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور وزن عمل کی بنیاد حسن نیت، اخلاص، تواضع، عاجزی، انکساری، تذلل، خشوع اور خضوع ہوگا۔ جتنا جس بندے میں عاجزی اور خشوع زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے عمل کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اور تواضع کی بنیاد عظمت ہے، جتنی ہی کسی کی آپ کے دل میں عظمت ہوگی، اتنی ہی اس کے لیے آپ کے دل میں تواضع اور عاجزی بھی ہوگی۔ بیان ختم ہوتا ہے، مصافحے ہوتے ہیں، ایک آدمی مصافحہ کر رہا ہے 2 ہاتھ سے، مصافحہ کر رہا ہے اور ہاتھ کو ساتھ چوم بھی رہا ہے۔ ایک آدمی مصافحہ کر رہا ہے، مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو جسم پر بھی مل رہا ہے، اور ایک بچہ آتا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، وہ مصافحہ کرتا ہے تو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے مصافحہ کر رہا ہے اسے دیکھ بھی نہیں رہا، جیسے مصافحہ کرنا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے اور بچہ یوں دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہنس بھی رہا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو دیکھ کر مصافحہ تو کر رہا ہے، لیکن جس سے مصافحہ کر رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے کہ اس کے لیے تواضع بھی اختیار کرے۔ اور تواضع کی بنیاد معرفت، جس قدر کسی کی معرفت ہو اسی قدر اس کے لیے تواضع بھی ہوتی ہے۔ آپ سبق سے فارغ ہوں، باہر ایک بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، وضو کر رہے ہیں، آپ گزر جائیں گے۔ وضو کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں، آپ گزر جائیں گے، آپ مصافحہ نہیں کریں گے۔ اور کسی نے بڑی ہمت کی تو سلام کر دے گا، السلام علیکم۔ لیکن اگر ایک طالب علم 10-12 کو کہہ دے یہ جو تشریف لائے ہیں نا، یہ 50 سال سے حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، یہ 60 سال سے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، یہ 40 سال سے فقہ پڑھا رہے ہیں، اب بتاؤ طلبہ دوڑیں گے نا؟ پہلے کیوں نہیں دوڑ رہے تھے؟ معرفت نہیں تھی۔ اب کیوں دوڑ رہے ہیں؟ معرفت ہے، اور عزت عظمت کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔
اور معرفت کی بنیاد علم، جتنی جس کے بارے میں معلومات ہوں اسی کے اندر بندہ اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جتنی معرفت ہو اتنی عظمت ہوتی ہے، جتنی دل میں عظمت ہو اتنی ہی تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔ اب بات سمجھنا، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جتنا علم ہے، امت کے سارے وہ علم جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہے جمع کر لیں تو علم مصطفیٰ زیادہ ہے۔ نتیجہ جتنا علم، نتیجہ جتنی پہچان اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہے، ساری امت کو جو معرفت اللہ کی ہے اس کو جمع کر لیں تو معرفت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ نتیجہ جتنی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی ہے، امت کے قلوب میں جتنی عظمت خدا کی ہے وہ ساری عظمتیں جمع کر لیں تو جو حضور پاک کے دل میں اللہ کے لیے عظمت ہے وہ ساری عظمتوں سے زیادہ ہے۔ نتیجہ جتنی عاجزی اور خشوع ہمارے پیغمبر کے دل میں ایک سجدے کے لیے ہے، ایک سجدہ ہمارے نبی کا جس خشوع سے ادا ہوا، امت کی کھربوں نمازیں جس خشوع سے ادا ہوئیں وہ سارے خشوع جمع کر لیں تو ہمارے نبی کا خشوع زیادہ ہے، لہٰذا ہمارے پیغمبر کا ایک سجدہ امت کی کھربوں سجدوں سے وزن میں بھاری ہے۔ اس لیے مولانا نوتوی فرماتے ہیں امتی بظاہر مساوی ہو جائے، بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں امتی نبی سے آگے نہیں نکل سکتا، نہ ہی علم میں اور نہ ہی عمل میں۔ والجنتی، ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے حساب کتاب کے بعد اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، قیامت کے دن فیصلے کے بعد جو جنت میں جائیں گے وہ اہل ایمان ہوں گے۔ مومن آدمی جنت میں جائے گا، کافر آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ مومن جنت میں جائے گا، کافر آدمی جنت کی ہوا کی ایک لہر بھی نہیں پا سکتا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ جو آدمی کافر ہے، ایک ہے 7 زمینیں، اوپر 7 آسمان، پھر اوپر علیین، علیین کے اوپر جنت، جنت اور فردوس، اللہ کا عرش۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کافر ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ہم اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے تو 7 آسمانوں سے گزر کے اوپر جانا ہے، ہم تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ بھئی گیٹ کھلے تو بندہ اندر آتا ہے نا، جب گیٹ ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیسے آئے گی؟ کافر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مومن جنت میں جائے گا، مومن۔ کافر بدعقیدہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا، کچھ گنجائش نکالو اوروں نے بھی جانا ہے، اگر اوروں نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، اوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ کافر اللہ کا دشمن ہے، مومن اللہ کا دوست ہے، جہاں دوست نے جانا ہے وہیں دشمن جائے گا، تو دوستی دشمنی میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہوا بھائی؟ یہ عجیب بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات سمجھنا، میں اپنے علم کو ناقص سمجھتا ہوں، کمزور سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اہل علم، تم مجھے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، مشائخ میں سے کسی شیخ کا ایک جملہ ہی بتا دو، کہیں لکھا ہو کہ قیامت کے دن اللہ کافر کو 1 سیکنڈ کے لیے اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے، حوض کوثر سے 2 گھونٹ پلا دیں گے حضور،
کوئی بتا دو، جب ہے ہی نہیں ہم کہاں سے گنجائش نکالیں؟ مشرکین مکہ نے کہا تھا اے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں، ائتنا بقرآن غیر ھذا، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل، یا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لو، کمپرومائز کرو، ہم مان لیں گے۔ فرمایا پیغمبر ان کو بتاؤ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس کو بدلنا مجھ محمد کے اختیار میں نہیں ہے، ہم کہاں سے تبدیلی پیدا کر لیں؟ جنت میں صرف اور صرف جائے گا تو مومن، کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ والنار والجنہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اعمال کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے تو ڈائریکٹ سیدھا، اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے، اور اگر ایمان کے ساتھ برے اعمال ہوں گے تو پھر اللہ چاہیں گے، وہ مالک یوم الدین ہیں، قاضی یوم الدین نہیں ہیں، قانون کے پابند نہیں ہیں، اپنے شاہی اختیارات استعمال فرمائیں اور مومن کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں۔ اور اگر چاہیں نابالغ بچہ، حافظ قرآن، عالم، شہید، پیغمبر کی شفاعت قبول فرمائیں اور جنت میں داخل فرما دیں، اور اگر چاہیں تو مومن فاسق کو جہنم میں بھیجیں، اعمال کی سزا دے کے اس کے جسم کو پاک کریں اور جنت میں داخل فرما دیں، لیکن جائے گا جنت میں مومن، کافر نہیں جا سکتا۔ یہ گزارش سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے 4 اعلان ہو جائیں گے، ینادی منادن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ نمبر 1، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، جتنا کھاؤ تمہارا دل کرتا ہے، کوئی چٹنی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دہی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رائتے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ساتھ ڈرنک کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کھاؤ۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ایک ہلکا سا ڈکار آنا ہے جس کی خوشبو بالا خانوں تک جانی ہے، کیا ہو بھائی؟ مولوی صاحب نے کھایا ہے لگتا ہے مولوی صاحب نے کھایا ہے، اس پر بھی خوشی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں کسی کو کھاتا دے کر پریشان ہوتے ہیں نا، وہاں کھاتا دے کر خوش ہوں گے بھی حضرت نے کھایا ہے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ تم جوان رہو گے، اب تم بوڑھے نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اب کبھی تمہارے اوپر بدحالی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہر کسی کو ملے گی، اعلان ہو جائیں گے اہل جنت کے لیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جنت کیا ہے؟ جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا۔ ان لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو کہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ فرمایا جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا۔ خدائی کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ خدائی اللہ جنت میں دے دیں گے۔ اور چھوٹی خدائی فرما رہے ہیں، کیوں؟ اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہی ہوں گے نا۔ کیسے محتاط جملے ہیں۔ فرمایا کہ پوچھے نا جنت کیا ہے، تو جنت نام ہے چھوٹی خدائی کا۔ بس یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، اچھی طرح پلے باندھ لو۔ دنیا میں وہ چاہو، دنیا میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، موت کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ دنیا میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، پھر موت کے بعد وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی۔ ایک شاعر نے اپنے پیر کے بارے میں کلام پڑھا ہے، مجھے سارا تو یاد نہیں ہے۔ مشکات والے سال ایک طالب علم نے مجھے یہ کلام سنایا تھا، مشکات والے سال
مجھے جو شعر پسند تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. کسی مرید نے اپنے پیر کے بارے میں کلام پڑھا ہے, اس میں شعر کیا تھا, عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, یہاں جو پیو تو حرام ہے وہاں جو پیو تو حلال ہے. عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, یہاں جو پیو تو حرام ہے وہاں جو پیو تو حلال ہے. یہ ہے جنت, یہ ہے جنت. اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. تو یہ ذہن بناؤ اور امت کی فکر کرو, عقائد پر محنت کرو تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور سارے جنت میں جانے والے بن جائیں. والنار, اسی طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں نار پر بھی, نار دوزخ پر بھی. کافر جہنم میں جائیں گے ہم مانتے ہیں. سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل, سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسلمان فاسق تو ہو سکتا ہے, مسلمان منافق نہیں ہو سکتا. نہ منافق بننا نہ منافقوں والے کام کرنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والنار, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. یہاں صرف ایک سوال ذہن نشین فرما لیں کہ جہنم میں عذاب جس طرح آگ کا ہوگا اسی طرح زمہریر ٹھنڈ کا بھی ہوگا, لیکن ہمیشہ جہنم کی آگ کو, جہنم کے عذاب کو آگ ہی سے بتایا جاتا ہے, آگ آگ. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ جہنم میں زیادہ جو عذاب ہوگا وہ آگ کا ہوگا, ٹھنڈک کا عذاب ہوگا لیکن کم ہوگا. جس طرح انسان بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا, اسی طرح انسان بہت زیادہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا. آگ کا عذاب ہوگا اور بعضوں کو ٹھنڈک کا بھی ہوگا, چونکہ اکثر آگ کا ہوگا اس لیے عام طور پہ جہنم کے لیے النار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری وجہ, قرآن کریم جو گفتگو فرماتا ہے نا وہ ہمارے محاورات کا خیال رکھتا ہے. جو محاورات میں جملے بولے جاتے ہیں نا وہی ہمارے ہاں قرآن کریم عام طور پر زبان محاورات کی استعمال کرتا ہے. ہمارے محاورات میں, ہمارے ماحول میں, انسانی سوسائٹی میں, انسانی معاشرے میں جب بھی کسی کو تکلیف دینے کی بات کرتی ہو تو جلانے کی بات کرتے ہیں, ٹھنڈک دینے کی بات نہیں کرتے. تو نے میرا دل جلا کے رکھ دیا ہے. جب یہ بھی کہتے ہیں تو نے میرا دل ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے. تو ہمارے ماحول, انسانی سوسائٹی میں جب تکلیف کی بات کرنی ہو تو آگ کی بات کرتے ہیں, جلانے کی بات کرتے ہیں بس. تو قرآن محاورات پہ بات کرتا ہے نا, اس لیے جہاں جب بھی کسی کو سزا دینی ہو آگ میں ڈال دو, اس کو جہنم میں جانے دو, آگ میں جانے دو, جلتا ہے تو جلنے دو, ہمیں کیا ہے اس سے. تو ہمارے چونکہ محاورات انسانی سوسائٹی میں عموماً عذاب کے لیے نار کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اس لیے یہاں نار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم جہنم کو مانتے ہیں, مراد سے جہنم ہے. یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لو, جہاں ہمیشہ سکھ ہو اور کوئی دکھ نہ ہو وہ جنت ہے, اور جہاں ہمیشہ دکھ ہو اور کوئی سکھ نہ ہو وہ جہنم ہے, اور جہاں کبھی سکھ ہو کبھی دکھ ہو وہ دنیا ہے. ہم نہ تو جہنم میں ہیں ہمیشہ دکھ ملے, نہ جنت میں ہیں ہمیشہ سکھ ملے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, کبھی سکھ ملے گا کبھی دکھ ملے گا. سکھ مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں, اور دکھ مل جائے تو صبر کریں اور برداشت کریں. کیا ہوا یوسف؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں ہمیشہ دکھ ملے وہ جگہ جہنم, اور جہاں ہمیشہ سکھ ملے وہ جگہ جنت, اور جہاں سکھ بھی ہو جہاں دکھ بھی ہو وہ دنیا. ہم دنیا میں ہیں, نہ تو جہنم میں ہیں, اللہ محفوظ رکھے, نہ جنت میں ہیں, اللہ سب کو لے جائے. دنیا میں دکھ سکھ, توجہ رکھنا, دنیا میں دکھ سکھ ہوگا. میں یہ بات بار 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 سمجھاتا ہوں, اللہ کرے یہ بات ہمارے طلباء کے طبقے کو سمجھ آ جائے. آج ہمارے یہاں حکمت اور بصیرت کا معنی یہ ہے تکلیف نہ آئے, بس بدنامی نہ ہو,
जेल ना आए, केस ना बने, मुशक्क़त ना हो, पूरी हिकमत और बसीरत हमारी इसी पे घूमती है। आगे खल्क़ कुरान का मसला आ रहा है, मैं वहाँ पे बात करूँगा हमारे उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी उनका नाम ज़िंदा है। और जो कुर्बानियों के डर से बिदक जाते हैं वो ख़ुद भी मर जाते हैं, उनका नाम भी मर जाता है। हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं उनका नाम नुमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नव्वर अल्लाह मरक़दहु, ज़िंदगी के आखिरी 4 साल जेल में काटे। ज़िंदगी के आखिरी 4 साल जेल में काटे हैं। इमाम का नाम मिटा नहीं है, इमाम का नाम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। तकलीफ़ किस बात पे है? चीफ जस्टिस बनो, काज़िल गुज़ात बनो, कहा नहीं बनता। वजह, कहा मैं अहल नहीं हूँ। कहा जी बनना पड़ेगा। इमाम सर फरमाया मारो नहीं, दलील से बात करो, दलील से बात करो। मैं कहता हूँ मैं अहल नहीं हूँ, अगर ये मेरा जुमला ठीक है, नाहल को काजी बनाना जायज़ नहीं है। अगर ये मेरा जुमला गलत है तो झूठे बंदे को काजी बनाना जायज़ नहीं है। तो मुझे कैसे काजिल गुज़ात बनाते हो? कोड़े मारो, कोड़े खाए, जेल में डालो, जेल में डाला, नहीं मरता जहर पिला दो। जेल का सिपाही था, बहुत नेक था, इमाम साहब का अक़ीदतमंद था। बहुत सारे लोग मुलाजिम होते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं, अक़ीदतमंद होते हैं, लेकिन बेचारे मजबूर होते हैं। उसने कहा जी मैं मजबूर हूँ, जेल से तो निकाल नहीं सकता, अंदर की ख़बर ये है आज आपको जहर पिलाया जाएगा दूध में, बस मैं यही कर सकता था, मैंने बता दिया। दूध आया, फरमाया मैं नहीं पीऊँगा, हर रोज़ पीते थे, आज नहीं पीऊँगा। वजह, फरमाया नहीं पीऊँगा। क्यों? अब अगर इमाम साहब दूध पी लेते, इल्म में था कि दूध में जहर है, ये ख़ुदकुशी होती, नहीं पिया, जबरन मुंह में उंडेला। अब मजबूर हो गया ना, बेबस में नहीं, बेबस हो गए, मजबूर हो गए, जहर पिलाया। इमाम साहब दुनिया से चले गए, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। 4 साल ज़िंदगी की आखिरी जेल में। मुझे कभी ताज्जुब होता है, इमाम अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद हो और इस वजह से हक़ बयान न करे, इससे जेल आती है। इसको हिकमत का नाम न दो, इसको बुज़दिली का नाम दो। हिकमत और तदबीर और होती है, बुज़दिली और शुजाअत और होती है। हम दुनिया में रहते हैं, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में मुशक्क़त होगी, हमने तुम्हें मुशक्क़त में पैदा किया है। कबद, इसको ज़रफ़ बनाया, इंसान को मज़रूफ़ बनाया। ज़रफ़ से मज़रूफ़ निकल जाए ये काबिल ताज्जुब है, मज़रूफ़ ज़रफ़ में रहे ये काबिल ताज्जुब नहीं है। आलिम को मुश्किलात आएँ ये ताज्जुब की बात नहीं है, किसी आलिम पर कोई मुश्किल ना हो ये ताज्जुब की बात है। और हमारा क्या आलमिया है? मैं अपनी बात, आपको पता है मैं हर रोज़ अपनी कहता हूँ, मैं दाएं बाएं की नहीं कहता। मैं किसी वजह से जेल में चला जाऊँ, कितना बासलाहियत है, देखो अल्लाह ने कितना नवाजा है, लेकिन पागल है, समझते नहीं है। वो हालात समझो, कुछ मामला समझो, कुछ माहौल को समझो। और भाई ये तूफ़ान जब आता है बैठ जाते हैं, जब गुजर जाता है फिर खड़े हो जाते हैं, कुछ समझो। और मैं केस लड़ता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, एजेंट है, कैसे बाहर आ गया? इस केस में बाहर बंदा आ ही नहीं सकता। अंदर जाएं तो पागल हैं, बाहर जाएं तो एजेंट हैं। अब जेल के दरवाजे पर बैठे रहें। देखो मैं आपको बारहा कहता हूँ, मैं समझाने के लिए कहता हूँ, मैं इंसानी के लिए नहीं कहता। अल्लाह में ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसलिए कह रहा था, दुनिया, जन्नत और जहन्नम में फ़र्क है। दुनिया में सुख भी होगा, दुख भी होगा, जहन्नम में दुख होगा, सुख नहीं होगा, और जन्नत में सुख होगा, दुख नहीं होगा। दुनिया को दुनिया समझो, दुनिया को दुनिया समझो, दुनिया को दुनिया समझोगे तो दीन का काम करने में मज़ा आएगा। और मैं बारहा कहता हूँ, जो थकता है उसको सोने का मज़ा आता है, जो नहीं थकता उसको सोने का मज़ा नहीं आता। कल मैंने तफसील से बात समझाई थी कि कब्र की ज़िंदगी उसको समझ आएगी जो सोने की ज़िंदगी समझे। जिसको नींद न समझ आए उसको कब्र की ज़िंदगी समझ आ ही नहीं सकती।
تو جو تھکا ہو اس کو سونے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں دین کا کام کر کے تھک جاؤ، اللہ کی قسم سونے کا مزہ آئے گا، سونے کا مزہ آئے گا۔ آدمی قبر میں جائے گا، من ربک، رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینک، دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فینادی منادی من السماء، اب فرشتہ اعلان کرتا ہے، البسولہ من الجنہ، جنت کا لباس دو، افرشولہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت کو یہاں رہنے دو، جنت کو وہاں رہنے دو، درمیان کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس قبر تک آتی ہے۔ یہ عرض جنت ہے، دخول جنت نہیں ہے۔ یوم، جب جنت، دخول جنت کب ہے؟ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبر دخول جنت نہیں ہوتا، قبر عرض جنت ہے، دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا و روحہا، پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مجھ سے ایک طالب علم نے چٹ دی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا سوتی ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ جو تیرے ذمہ کام تھا پورا ہو گیا، سو جا۔ دلہن بھی سوتی ہے جو اس کے ذمہ کام ہے، جب پورا ہو جائے سوتی ہی نہیں ہے، نیند آ جاتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، میں ہنساتا نہیں ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن اللہ نے میرا کلام ایسے رکھا ہے کہ میں 10 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو لوگ ہنستے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اسی وجہ سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس تک پہنچ نہ پائیں، لوگ اس تک پہنچ نہ پائیں۔ جب پہنچ جائیں گے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ان دنوں کے جلسے تھے نا، یہ ان دنوں میں جو ختم بخاری ہے، بہت جلسے تھے۔ ایبٹ آباد میں گیا، بیان کیا، میرے موبائل میں میسج موجود ہے، مجھے میرے ایک شاگرد نے فون کیا، میسج کیا کہ استاد جی ایبٹ آباد ہم آئے، بیان شروع ہوا رات 3:30 بجے۔ کتنے بجے؟ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں، 3:30 بجے تک بیٹھے ہیں، اس نے آنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ اور یہ 3:30 بجے رات میرا تیسرا بیان تھا، دن کو بیان ہے، عشاء کو بیان ہے، تیسرا بیان۔ میں پہنچا، اس نے کہا استاد جی میرے ساتھ مماتی آئے جو آپ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے ذات محمد پہ گفتگو کی، مجھے باہر نکل کے کہا مولانا کی گاڑی مبارک کدھر ہے؟ میرے موبائل میں میسج انہی لفظوں سے ہے، گاڑی مبارک کدھر ہے؟ استاد جی آپ کی گاڑی چومتے تھے، اور ایک بیان پر عقیدے کو چھوڑ دیا۔ میں موبائل پہ اپنی شورا اور مریدین کے نام پہ میسج کرتا ہوں، جو میرے مرید ہیں اور میرے واٹس ایپ پہ ہیں، ان کے پاس کارگزاری کے میسج بھی آتے ہیں، ہر جمعرات واعظ و نصیحت کا میسج بھی آتا ہے۔ یہ واکنڈ میں بیان تھا، فارغ ہوا، حسنین کا طالب علم ہے، مجھ سے بیعت ہے، میسج آیا استاد جی آج آپ کے بیان میں بریلوی آئے تھے، بریلویت سے توبہ کر لی ہے، کہا ہماری بیعت کرا دو۔ میرا آگے ایبٹ آباد ختم بخاری پر جلسہ تھا، اسٹیج سیکرٹری نے کہا جی ایک بچی ہے، اس نے عربی پہ آپ ایک کلام پڑھا ہے تو ہم چاہتے ہیں سنائیں۔ میں نے کہا آپ سنا دیں، عربی کا کلام پڑھا، مجھے میسج آ گیا، بالا کوٹ سے لوگ آئے تھے مانسیرا، انہوں نے کہا جی کچھ لوگ آپ کا نام نہیں سننا گوارا کرتے، ہم نے آپ کے صرف 3 بیان سنائے ہیں، اپنا مسلک بدل گئے۔ آپ سنو تو صحیح نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اسی وجہ ہے، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، نبوت کے کلام کی بلاغت دیکھنا، یہ عروس کا لفظ نہ فرماتے تو قبر کا سونا سمجھ نہ آتا، یہ عروس کا لفظ سمجھایا تو پھر قبر کی زندگی سمجھ آئی ہے، یہ دلہن کا لفظ نہ ہوتا تو قبر کی زندگی سمجھ نہ آتی۔ ایک لڑکی کسی لڑکے پر فدا ہے، کسی لڑکے پر عاشق ہے، لڑکے کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کو ڈر کیا ہے؟ اگر میسج کیا اللہ سے بھی ڈرتی ہے، معاشرے سے بھی، خاندان سے، فون کرنا چاہتی ہے نہیں کرتی،
اللہ کا بھی ڈر ہے، معاشرے کا بھی ہے، بات کرنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے، نہیں ملتی، اللہ کا بھی ڈر ہے اور معاشرے کا بھی ڈر ہے۔ وہی لڑکی اسی لڑکے کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو جن سے ڈرتی تھی کہ میسج نہ دیکھ لے، آج وہ باہر کھڑے ہیں، یہ کنڈی لگا کے اندر ہے، کوئی اس کو ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں قبر کیڑوں کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ جس طرح یہ ڈرتی تھی کلمہ نکاح کے ساتھ آئی، آج دلہن کو ڈر نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا تجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ لفظ عروس کے بغیر سمجھ آ سکتا تھا؟ کیسے حضور نے کلام فرمایا ہے، کلام نبوت کی بلاغت دیکھو۔ یہ تشریح کہاں لکھی ہے؟ حوالے یاد رکھو نا، ابن حجر لکھے تو شرح ہے، علامہ عینی لکھے تو شرح ہے، حضرت تھانوی لکھے تو شرح ہے، تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب بعد والے دلیل کی بنیاد پہ بات کریں تفسیر بالرائے نہیں کہتے، اس کا تفسیر بالدلیل ہی کہتے ہیں۔ نانوتوی لکھ رہے ہیں، میں تو اس پہ حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم قبر جنت کا باغ ہے، دل کرتا ہے جائیں لیکن تنہائی ہوگی، دل کرتا ہے جائیں اندھیرا ہوگا، دل کرتا ہے جائیں کیا بنے گا؟ فرمایا کلمہ ایمان کے ساتھ آؤ۔ اور یہ ہماری تشریح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ہے۔ فرمایا نم کنومت العروس، فرشتہ کہے گا اس دلہن کی طرح سو جو لا یوقظہ الا احب اہلہ، اس دلہن کو وہی اٹھاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہی وہ آیت ہے جس کا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس آیت کا یہی معنی ہے کہ کلمہ ایمان کی وجہ سے ثابت قدم ہوگا اور قبر میں ہوگا۔ میں سوال و جواب پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، یہ سوال و جواب کیسے ہوں گے؟ بل جنت والنار، ہم دنیا میں ہیں یا جنت میں؟ جہنم کا تم نام ہی نہیں لیتے، ہم نے وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں کیا نام لینا اس جگہ کا، جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بچائے وہاں سے۔ اللہ سے امیدیں بڑی رکھو، اللہ سے امیدیں بڑی رکھو، کچھ کرو پھر امیدیں رکھو، ڈرو اور پھر امیدیں رکھو۔ فرمایا حق کلہ، یہ سارے عقائد برحق ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، سب عقائد برحق ہیں، اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام عقائد کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کافی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، مسلمان ہونے کے لیے تمام عقائد کا اقرار ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کافی ہے۔ اور یہ امام صاحب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک بات کہہ دے اور اس کے جملے میں 100 توجیہات ہوں، 99 کفر کی ہوں، ایک ایمان کی ہو، ترجیح ایمان کو دیں گے۔ میں نے کہا کاش تم امام صاحب کا جملہ بھی سمجھ جاتے، اور یہ الجھن کبھی نہ ہوتی۔ یہ تب ہے جب ایک بات میں 99 احتمالات کفر ہوں اور ایک احتمال ایمان ہو۔ ہم 99 احتمالات کفر کو چھوڑ کے ایک ایمان کو لیں گے جب ایک میں کئی احتمال ہوں، اور جب 100 عقائد میں سے 99 کا انکار کر دے اور ایک کا اقرار کر دے۔ امام صاحب اس کی بات نہیں فرما رہے، امام صاحب کی بات سمجھو۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی سارے عقائد مان رہے ہیں، ایک عقیدے میں ایسا احتمال ہے کہ جس میں کفر کا بھی ہے، اور 99 ایسے ہیں جو ایمان کو بھی 99 ایسے ہیں جو کفر کے ہیں، اور ایک احتمال ایمان کا ہے۔ اس کا کیا معنی کہ 99 عقائد کفریہ ہوں اور ایک عقیدہ ایمانیہ ہو تو اس کو مومن کہیں گے؟ نہ، اس کے سارے عقائد ایمان کے ہیں۔ ایک عقیدہ ایسا تھا کہ جس میں 99 احتمال کفر تھے اور ایک احتمال ایمان تھا۔ اب احتمال کفر کو نہ لو، احتمال ایمان کو لو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 99 عقائد کفر کے ہیں اور ایک عقیدہ ایمان کا ہے پھر بھی مومن کو ہو۔ امام سے فرماتے ہیں حق کلہ، حق کلہ۔ دیکھو اصل التوحید و ما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول، لازم ہے کہ ساری باتیں مانیں، ایک مانے اور ایک نہ مانے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اصل التوحید پر ایک لمبی بات کی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، ہے ذہن میں؟ توحید کی قسمیں کی تھی نا۔ توحید کی ایک قسم ہے کن کی؟ ابن بطہ کی، 3 قسمیں یاد ہے؟ توحید کی ایک قسم ہے، ایک تقسیم ہے
ابن تیمیہ کی 3 قسمیں، ایک تقسیم ہے شاہ ولی اللہ کی، کتنی ہے؟ 4، اور ایک تقسیم ہے، بولو نا یار، 3، توحید کی ذات۔ میں اس پہ دلائل دوں گا، ہماری تقسیم آگے آ رہی ہے، ہم چھوڑتے نہیں۔ جو بات میں کہنے لگوں، ایک تقسیم اور ہے جو صوفیاء کی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے توحید ایمانی، ایک ہے توحید اخلاصی، اور ایک ہے توحید شہودی۔ اس پر کل بات کریں گے جب فرمائیں گے نا واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد، لا من طریق العدد لیکن من طریق انہ لا شریک لہ، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ توحید شہودی کیا ہوتی ہے، وحدت الوجود کیا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اخلاص ہے، کیفیت ہے، کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، ہمارا آپ سے وعدہ ہے وہ وحدت الوجود جو دنیا میں کچھ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم سمجھائیں گے نہیں، ہم ایسے بولیں گے جیسے 6 نمبر چل رہے ہیں۔ تبلیغ والے کے لیے 6 نمبر بیان کرنا مشکل ہے، ہمارے لیے الحمدللہ وحدت الوجود کا نظریہ بیان کرنا اس سے بھی آسان ہے۔ یہ آپ کو کل اندازہ ہوگا، پچھلے قائد پر تو اندازہ ہو گیا نا آپ کو، وحدت الوجود پہ کل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان 3 قسموں پر میں کل عرض کروں گا، اور یہ آگے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد لیکن من طریق، کیا پیاری گفتگو امام صاحب نے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔